تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ایک سبز رنگ کا اور بعض روایات میں سفید رنگ کا ریشم کا ایک کپڑا تھا، اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر تم کیا لائے ہو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کپڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اس کو کھول کر دیکھیے۔ میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام آیا ہے کہ ہم آپ کی اس صحابیہ کا نکاح، یعنی اس کا نکاح ہم آپ کے ساتھ کریں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہے گی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ بیوی بن کر رہے گی۔ بچپن سے ہی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا، اور اس کی ایک حکمت ہے، وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تا قیامت آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی زندگی کے ہر لمحہ اپنی امت تک پہنچانے کے لیے روئے کائنات کے انسانوں تک نبی کی زندگی کو واضح کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو نبی کی گھر کی اداؤں کو محفوظ کر سکے، جو نبی کے گھر کے سونے کی زندگی کو، نہانے کی زندگی کو، نبی کے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی زندگی کو، گھریلو زندگی کو امت کے سامنے آشکارا کر سکے۔ اور یہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ اتنی مرویات صحابہ کرام میں جتنی مروی ہیں، آدھی زندگی نبی علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ اسی لیے حضرت شہاب زہری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے علم کو جمع کیا جائے تو علم کے دو حصے بنتے ہیں، ایک حصہ 1,24,000 صحابہ سے ملتا ہے اور ایک حصہ ایک اکیلی خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتا ہے۔ گھریلو زندگی کی مشاہد گواہ ہیں یہ جو ابتدائی وحی کی روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی پڑھا کرتے تھے، وطر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، گھر میں غسل کس طرح فرمایا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اس وقت کی خواتین بھی علم کی جستجو رکھا کرتے تھے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے تو وقف کیا، 12 پڑھ رہی ہے جی، 16 پڑھ رہی ہے جی، 15 پڑھ رہی ہے جی، ڈاکٹر بن رہی ہے جی، انجینئر بن رہی ہے، اچھی بات ہے، بنائیں، ماحول اچھے کے اندر ان کو بٹھائیں، اچھے سکول کا، اچھے جگہ کا، اچھی ان کی استانیوں کا، اچھے لوگوں کا انتخاب کیجئے، وگرنہ آج کے ماحول کے اندر ہمارے سکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے، اگر سکول کے حضرات تشریف فرما ہے تو خدا را آپ بھی غور کیجئے کہ جب بھی سکولوں میں اس طرح کے فنکشن کا موقع آتا ہے، ہمارے سکولوں کے اندر بچیوں کو نچایا جاتا ہے اسٹیجوں کے اوپر۔ آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے، جس کا اسلامی ملک ہے، جہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے، وہاں اسٹیجوں پہ ہماری بچیاں، کوئی بڑا آ جائے تو تب بھی ان کے استقبال کے لیے بچیاں وہاں ان کے سامنے نہ اسٹیج، وہاں خدا کے بندو یہ تو گوہر نایاب تھی، یہ تو چھپی ہوئی چیز تھی، ایک خزانہ تھا، ایک موتی تھا، گوہر تھا، چھپی ہوئی چیز تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو کیا امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حکم نہیں ہوگا؟
چلیں ہم نے نکالا بھی صحیح، تو کس کے لیے نکالا؟ دنیا کی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے نکالا۔ اور خدا را اگر نکال نہیں تھا تو ان کے سینوں سے آپ ان کے سینوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کرتے، ان کے چہروں پہ آپ پردے سجاتے، ان کی آنکھیں حیا سے جھکا دیتے، پھر آپ ان کے سینوں میں قرآن کا علم بھرتے۔ خدا کی قسم یہی مائیں کل کو فاطمۃ الزہرا کی سیرت لے کر اٹھتے۔